بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسولنا الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پر مشتمل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں، کچھ پریڈکشنز کی ہیں، اور ان کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح آج کے کانٹیکسٹ میں اس آج کی صورتحال میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے علماء کرام نے اس کی کیا تشریح بیان کی ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ یہ اگرچہ حدیث چند کلمات پر مشتمل ہے، لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے معنی بہت گہرے ہیں، یہ اپنے اندر مفہوم کا ایک دریا لیے ہوئے ہے۔ اور پھر ہمارے آج کل مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، بالخصوص یہ جو پیلسٹین کا ایشو دوبارہ سے آ رہا ہے، اور جس طرح سے فلسطینیوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جن میں نہ کوئی ایتھکس ہے نہ کوئی رولز ہیں، اور یہ ساری سچویشن سے یہ حدیث کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے، یہ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ امام احمد اور ابو داؤد اپنی صحیح سند سے بیان کرتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے وہ وقت، ان قریب آنے والا ہے وہ وقت جب دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کس پر ٹوٹ پڑیں گی؟ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو یہاں حدیث کے الفاظ بہت اہم ہیں، ان پر غور کرتے جائیے میرے ساتھ۔ دنیا کی قومیں ایک امت پر، ایک قوم پر ٹوٹیں گی، اور وہ مسلمان ہیں۔ ایک طرف ایک قوم ہوگی امت مسلمہ، اور دوسری طرف دنیا بھر کی قومیں ان کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم لوگوں پر دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی خوراک یا بسیار خور، خوراک بہت کھانے والا، کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگین یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک پیالہ ہے صرف، یعنی ایک امت مسلمہ ہے، اور اس کو کھانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر پریشان ہو کے ایک صحابی نے پوچھا، کہنے والے نے کہا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم اس دن اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ سارے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس دن تم آج سے بھی زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد آج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس وقت سیلاب کے کچرے کی طرح ہلکے پھلکے اور بے وقت یعنی بلا قیمت ہو جاؤ گے۔ جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے جس میں تنکے ہوتے ہیں، آپ اس کو خس و خاشاک کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تم کچرے کی طرح ہلکے پھلکے بلا قیمت اور بے وقت ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے سینوں سے، پھر جمع کا صیغہ ہے، ایک امت ہے اور کئی قومیں ہیں، ایک پیالہ ہے اور کئی کھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں، کئی دشمن ہیں اور ایک امت مسلمہ ہے، تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور روب اور وقار ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سزا یہ ملے گی کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اور وہن کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں میں ایک کمزوری آ جائے گی کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پریفر کرنے لگیں گے، ان کی پریفرنسز چینج ہو جائیں گی۔ پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے ان کی پریفرنس کیا تھی؟ آخرت کی زندگی تھی۔ اب جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں کی پریفرنس تھی آخرت کی زندگی، ہماری پریفرنس ہے دنیا کی زندگی۔ تھوڑا سا میں اس کو واضح کر دوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم سب واقف ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب الزہد میں فرماتے ہیں کہ وہ خلیفہ وقت تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے پکواتے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے خود لگاتے اور ان کو کھلاتے اور خود گھر آ کے سرکے اور روٹی کے ساتھ کھانا کھا لیتے. تو ان کا دسترخوان آخرت کے لیے لگتا تھا، ہمارا دسترخوان اپنے لیے لگتا ہے. تو یہ پریفرنس کا فرق ہے. ایک دفعہ پھر میں یہ حدیث دہرا دیتی ہوں جو آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور موجودہ کانٹیکسٹ میں اس کو کس طرح سے علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بہت قریب ہے وہ وقت جب دنیا کی تمام اقوام تم یعنی امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے کہ بسیار خور، کھانے کے شوقین. آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹو ہوتے ہیں. بسیار خور یعنی جو پیٹو ہوتے ہیں، کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک پیالہ ہوگا اور دنیا بھر کی قومیں ہوں گی، تو ذرا اندازہ لگائیے اس ایک کھانے کی حالت کیا ہوگی. اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب شادیوں پر کھانا لگتا ہے تو وہاں ایک پیالہ نہیں ہوتا، لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کی کیفیت کو بھی آپ جانتے ہیں. اور اس وقت کوئی ایتھکس اور کوئی اخلاقیات اور کوئی ویل ڈریسڈ اور کوئی ڈیسنسی پیچھے نہیں بچتی، اور ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہم اپنی پلیٹ میں زیادہ سے زیادہ ڈال لیں. تو ذرا یہی پکچر آپ امیجن کر لیجئے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس دن ہم اتنے کم رہ جائیں گے کہ ساری دنیا کی قومیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف، اور اس کی یہ حالت ہوگی کہ لوگ اس کو بھنبوڑ کے کھائیں گے، بری طرح سے اس کو بھنبوڑیں گے اور کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس دن تم آج کے دن سے بھی زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کچرے کی طرح ہوگی، یعنی بالکل بے قیمت، بے قدر و قیمت قسم کی چیز. تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی. اور مسلمان کی قدر و قیمت جب اللہ کی نظر میں گرتی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کی نظر میں بھی گر جاتی ہے. پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا روب نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی، وہن، جس کی تشریح بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے اور موت سے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا ہے. تو میں آپ سے شیئر یہ کر رہی تھی کہ ہماری پریفرنسز آج کے مسلمان کی مختلف ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے میں نے صرف ایک مثال آپ سے بیان کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مساکین کے لیے اور یتیموں کے لیے دسترخوان لگاتے تو انواع و اقسام کے کھانے رکھتے، اور جب خود کھانا ہوتا تو ایک روٹی اور سرکے کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیتے. تو ان کی پریفرنس اپنی دنیا نہیں تھی، ان کی پریفرنس آخرت تھی. انہیں پتہ تھا کہ یہ میرا ایک اکاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہے جو کہ مجھے آخرت میں جا کے ملے گا. تو آئیے ذرا اب ہم اس حدیث کی تھوڑی سی تفصیل میں چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور کس طرح موجودہ دور کے مسلمانوں پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یا حقیقت جو ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے مقدر میں یہ آزمائش رکھی ہوئی ہے. یہ ہم سب کی آزمائش ہے کہ امت مسلمہ سے دیگر تمام اقوام بغض رکھیں گی. دنیا کی تمام اقوام امت مسلمہ سے حسد کرتی ہیں، تمام اقوام امت مسلمہ سے جنگ کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتی ہیں، تمام جو اقوام ہیں دنیا کی وہ امت مسلمہ کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھتی ہیں. یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قوموں کی بھی زندگیوں میں آزمائشیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے انڈیویجولز کی لائف میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ امت مسلمہ کے مقدر میں لکھ رکھا ہے کہ امت مسلمہ سے دنیا کی تمام اقوام بغض رکھیں گی، حسد کریں گی، ان سے جنگ کی خواہش کر کے انہیں ملیا میٹ کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے. اور اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ اس وقت تک تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا نہیں دیتے. ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، ان کے بس میں ہو تو یہ تمہیں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، ہندو بنا دیں، بدھسٹ بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، مسلمان نہ رہنے دیں. تو یہ بغض کی وجہ سے ہے،
امت مسلمہ سے حسد کی وجہ سے ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ جنگ کا جو جذبہ ان قوموں کے دلوں میں پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو کینہ پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی مثال کے طور پر آیت نمبر 186 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم دیکھو گے کہ تمہیں اہل کتاب کی طرف سے اور جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں جو شرک کرنے والے یعنی کافر ہیں، ان سب سے تمہیں بہت اذیت پہنچتی رہے گی۔ یہ تمہیں اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اور جب مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے تو دنیا کی یہ قومیں جن میں سر فہرست یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور اس کے بعد کفار ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے، یہ سکون پاتے ہیں کہ اچھا ہوا امت مسلمہ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر احادیث بیان کی ہیں اور جو قرآن کریم کی آیات ہیں، کہ یہ جو امت ہے اس سے دنیا بھر کی قومیں بغض رکھتی ہیں اور رکھیں گی، اور اس سے حسد کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ اور جب کبھی بھی مسلمانوں کو اس دنیا کی زندگی میں عروج نصیب ہوا ہے، اچھا وقت نصیب ہوا ہے، تو دیگر تمام اقوام عالم نے سازشوں کا آغاز کر دیا تاکہ ان کو ان کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو عروج عطا ہوتا ہے وہ اس سے محروم کر سکے۔ اب آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت انتہائی سوفسٹیکیٹڈ وے میں دنیا کی تمام اقوام، عالم اسلام، امت مسلمہ اور اسلام کے خلاف کوئی بھی موقع اذیت پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں ایسے انٹلیکچوئلز موجود ہیں، ایسے دانشور موجود ہیں جو اسلام کے دین کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی خواتین کی وراثت کے حوالے سے قوانین پر معترض ہوتے ہیں، اور کبھی شریعت اسلامیہ کو بیربرک، انتہائی جسے کہتے ہیں برا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کیا جائے، اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے۔ آپ میں سے کسی پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حجاب کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، عربوں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، جیسے شاید سارے سوکریٹیز اور سارے بقراط اور حکیم سقراط جو ہیں وہ ویسٹ میں ہی یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ہی پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اسلام کا مذاق اڑانے، اسلام کو بیلٹل کرنے، مسلمانوں اور علماء کرام کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ قوتیں اور یہ طاقتیں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اور پھر اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سے اسلام کا اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حج کے دن آتے ہیں تو حج کے اوپر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے، کیلکولیشنز کر کے بتائی جاتی ہیں کہ مسلمان اتنے ملین اور بلین ڈالرز حج پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ خود ٹورزم کو فروغ دیتے پھرتے ہیں، کہ اصل میں ان کا یہ حسد ہے کہ مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور جس پہ مسلمان بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے زندگی میں کئی دفعہ حج کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے اوپر آرٹیکلز آنا شروع ہو جائیں گے، قربانی کے دن آئیں گے تو قربانی کے خلاف آرٹیکلز آنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ اپنی KFC کی چین پوری دنیا میں لوگوں کو میٹ کھلا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک قربانی جو ہے وہ ان کو کھٹکتی ہے۔ یہ ساری کس چیز کی نشانیاں ہیں کہ ان کے دل میں، تمام جو اقوام ہیں دیگر، ان کے دل میں مسلمانوں کے حوالے سے بغض پایا جاتا ہے، اناد پایا جاتا ہے، وہ حسد کرتے ہیں اور وہ ان کو گرو ہوتا نہیں دیکھ سکتے کسی بھی حوالے سے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریباً ہر 6 مہینے کے وقفے سے کچھ نہ کچھ ایسا نفرت انگیز مواد سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز نعوذ باللہ جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو رشدی جیسے انٹلیکچوئلز کو پیمنٹ کر کے، پیسہ دے کے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف لکھوایا جاتا ہے، جس سے پورے عالم اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں، جس سے دنیا کی تمام دیگر اقوام ادر دین مسلمز، ان کے دلوں میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو کینہ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں
کہ ایسی فلمیں، ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دکھایا جاتا ہے، یا مسلمانوں کی تنقیص یا اسلام کی تنقیص کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لہٰذا ان ساری ایفرٹس کے نتیجے میں ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے اور اسلام کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسری طرف ان اقوام عالم کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے انہیں ایسے مسلمان مل جاتے ہیں جو ان کے اس پروپیگنڈے پہ کان دھرتے ہوئے اپنے دین کو ایک احساس کمتری کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اپولوجیٹک مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور ایسے مسلمان ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے ساتھ قرآن کی بات کریں، حدیث کی نہ کریں۔ ایسے مسلمان موجود ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن حجاب ان کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے میڈیا کے ذریعے سے، جس سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کے اندر اجنبی ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے مسلمان آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن کا اپنے دین کے ساتھ تعلق اور رشتہ بہت کمزور ہے، اور اس کی وجہ ان اقوام عالم کی طرف سے آنے والا پروپیگنڈا ہے، جو آف اینڈ آن اسلام کو بہت کوئی انفیریئر قسم کی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اسلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک ٹیکنیک ہے۔ اسی طرح سے اس نفرت اور اس حسد اور اس بغض کا ایک اور مظہر ہمیں عالم اسلام میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی عالم اسلام کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ملک میں شریعت نافذ کر سکے۔ انہیں ویسٹ سے اتنا خوف آتا ہے، امداد بند ہو جانے کا خوف، اور انہیں یہ تھریٹ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ سودی کاروبار نہیں کریں گے ہم آپ کو لون نہیں دیں گے، اگر آپ اپنے ملک میں شریعت نافذ کریں گے ہم آپ پر آپ کی حدود بند کر دیں گے، ہر چیز بند ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی مسلمان ملک اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، اور اس کے پیچھے بھی اسلام کے خلاف بغض اور عناد اور حسد ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلامی شریعت کو نافذ کر سکے۔ تو یہ جو مغربی اقوام ہیں، اگر کوئی ملک یہ کہہ دے کہ وہ اپنے ملک میں شریعت نافذ کرے گا تو وہ وہاں پر داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے افغانستان ایک مثال ہے کہ افغانستان میں جو امریکن انٹرفیرنس ہے، دیٹ از ایکچولی کرسچین انٹرفیرنس، انہوں نے کس طرح سے اس ملک کو تلپٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس پر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور اس کو گرو نہیں ہونے دیتے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر ایسے مسلمان سامنے نہ آ جائیں کہ جو فیوچر میں یہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کا اعلان کر دیں۔ تو یہ ہے وہ پہلی حقیقت جو کہ آج کل کے مسلمانوں پر منطبق ہوتی ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا بھر کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اب فلسطین اور غزہ جیسے مسلمانوں پر دنیا بھر کی قومیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، 9,000 سے زیادہ افراد وہاں پر شہید کیے جا چکے ہیں۔ کوئی ہمیں وہاں وار ایتھکس نظر نہیں آتے، کوئی انسانیت کا ہمیں وہاں پر جو ہے علم بردار نظر نہیں آتا۔ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے۔ اس وقت مسلمان وہاں اتنا بے قدر و قیمت ہو چکا ہے، اتنا بے قدر و قیمت کہ بہت سارے مسلمان ممالک نے تو اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل اس کے خلاف آواز بھی اٹھانے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہماری امداد بند ہو جائے گی، ہمارے ڈالرز بند ہو جائیں گے، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہم کل کو اقوام عالم میں کیا منہ دکھائیں گے، یا پھر انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ عزت کے ساتھ اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ تو یہ ہے وہ پہلا پوائنٹ جو کہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر اقوام جتنی بھی ہیں ان کے اس سے مسلمانوں سے بغض کا پتہ چلتا ہے، عناد کا پتہ چلتا ہے اور حسد کا پتہ چلتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے مقدر میں یہ آزمائش لکھی ہوئی ہے، کیونکہ امت مسلمہ از اے بلیسڈ امہ، جو بلیسڈ ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام بلیسڈ تھے، لہٰذا سارے بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا کی ہیں وہ کسی اور قوم کو عطا نہیں کی۔ سورۃ الفاتحہ امت مسلمہ کو عطا کی، یہودی امت مسلمہ سے صرف سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں کہ اس قوم کو یہ سورت عطا ہوئی ہمیں عطا نہیں ہوئی، اس امت کو یہ سورۃ البقرہ عطا ہوئی ہمیں عطا نہیں ہوئی، اس امت کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا ہوئیں ہمیں یہ عطا نہیں ہوئی، اور اس امت کو قیامت تک کے لیے رکھا گیا ہے اور اس کا دین رکھا گیا ہے، ہمیں یہ سب کچھ نہیں عطا کیا گیا۔ وہ تو ایفرٹ کے ساتھ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ آتا ہے اور جس کی طرف اشارہ علماء کرام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عنقریب دنیا بھر کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو یہاں نوٹ یہ کرنے کی بات ہے کہ یہاں تذکرہ قوموں کا ہوا ہے. قومیں یعنی بہت ساری قومیں، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک قوم ہے اور وہ ہے امت مسلمہ. تو دنیا بھر کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس کے مقابلے میں صرف ایک امت کا ذکر ہوا ہے اور وہ ہے امت مسلمہ. تو امت مسلمہ ایک قوم ہے. دنیا کی دیگر قومیں ہیں، وہ اس وقت ایک قوم ہو چکے ہیں اور ہم مختلف امتیں بن چکے ہیں. پاکستانی مسلمان افغانستانی مسلمان کے لیے بات نہیں کر سکتا، پاکستانی مسلمان کشمیری مسلمان کے لیے بات نہیں کر سکتا، کشمیری مسلمان فلسطین کے مسلمان کے لیے بات نہیں کر سکتا، فلسطین کا مسلمان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے مسلمانوں کے لیے. تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی باقی قومیں ہیں، تم سب ایک امت ہو اور ایک امت میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. ان کے اندر تفریق ہے، وہاں پر جاپانی اور ہیں، وہاں پر ہندو اور ہیں، یہودی اور ہیں، عیسائی اور ہیں، لیکن تم سب ایک امت ہو. آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کی ڈویژنز کے بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں. کہیں پر ہم اپنی پرسنل کاسٹ کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. چودھریوں نے جٹوں کے بارے میں بات نہیں کرنی اور چیموں نے جٹ کے ساتھ مل کر نہیں بات کرنی، اور وہ اس کو انفیریئر سمجھتا ہے، وہ اس کو سپیریئر سمجھتا ہے. اگلی ڈویژن کی بنیاد پولیٹیکل ہے، یہ فلاں سیاسی پارٹی کا ہے اور میں فلاں سیاسی پارٹی کا ہوں، لہٰذا یہاں پر بھی ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے تو ہم پھر مختلف مسلکوں میں اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ہم اصل میں ایک امت ہے. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا بھر کی قومیں جو کہ مختلف امتیں ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی اس ایک امت پر اور ان کی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے. اور پھر ہمیں اس حدیث میں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی قومیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ ایک امت یعنی امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گی، ادھر آؤ تم بھی کھاؤ، تم بھی اپنا حصہ وصول کرو. یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے کہ دنیا بھر کی قومیں تم پر مل کر ٹوٹ پڑیں گی اور آپس میں ایک دوسرے کو پکاریں گی، ایک دوسرے کو آواز لگائیں گی، آؤ تم بھی اپنے بدلے لے لو. اب اس وقت مسلمان ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ امت مسلمہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تم نے بھی ان کے ساتھ. تو کہیں سے امت مسلمہ کا معاشی بھرکس نکلے گا. کوئی قوم امت مسلمہ کو معاشی سائڈ سے ڈرائے گی، کوئی قوم عسکری سائڈ سے ڈرائے گی، پولیٹیکل تھریٹس الگ سے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ آج کا مسلمان انہی مسائل کا دوچار ہے. کہیں مسلمان ملکوں سے اپنی معیشت نہیں سنبھل رہی، یہ بھی ایک تھریٹ ہے. کچھ ممالک مسلمان ملکوں کو یہ تھریٹ دے رہے ہیں باقاعدہ. کسی جگہ سے مسلمانوں کو پولیٹیکل تھریٹس ملتی ہیں. آج مسلمان اپنے ملک میں اپنی حکومت اپنے ووٹس کے ذریعے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ بھول جائیے کہ میرے اور آپ کے ووٹ سے ہماری حکومتیں بنتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک سیمینار جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو پروفیسر خورشید صاحب نے آج سے 25 سال پہلے ایک تھنک ٹینک کے جو بانی ہیں انہوں نے اپنے اس سیمینار میں ہم سے کہا کہ ہمارے پاکستان کیا عالم اسلام کے تمام سیاستدان اور تمام حکمرانوں کی حیثیت واشنگٹن کے ملازمین سے زیادہ نہیں ہے. یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں اور کس کو لے جانا چاہتے ہیں. اور جو حکمران بھی کوشش کرے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے، امت کے لیے کچھ کر سکے، اس کو وہ جان سے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور یہ کہانی میں اور آپ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوف ہیں جو امت مسلمہ پر آج دیگر اقوام عالم کی طرف سے مسلط ہیں. اس کو ناراض کر دیا تو ڈالرز نہیں ملیں گے، اس کو ناراض کر دیا تو پیٹرول نہیں ملے گا، اس کو ناراض کر دیا تو ہماری پولیٹیکل جو ایک مورل سپورٹ ہے وہ نہیں ملے گی. اسی وجہ سے ہم ایٹم بم ہونے کے باوجود کشمیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر پائے. کشمیر کے مسلمان بسیجڈ ہیں، فلسطین کے مسلمان بسیجڈ ہیں، ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور یہ آکیوپائڈ لینڈز ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر آواز بھی، ہمیں سرکولرز آ جاتے ہیں بینگ امپلائی آف دا گورنمنٹ کہ یہ ایشو آ رہا ہے، آپ نے اس پر کہیں بات نہیں کرنی. میڈیا پہ آ کے جس ہمیں سرکولرز آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی جب تک گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ نہ آ جائے. تو یہ جو ہمیں دوسری بات سمجھ آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ یہ قومیں جب تم پر ٹوٹ پڑیں گی
اور تم ایک امت ہوگے اور یہ کئی قومیں ہوں گی، اور یہ پھر آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی اور دعوت دیں گی، تداعا علیکم، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آ جاؤ اب تم بھی آ جاؤ، ایک کھانا ہو، ایک ہی پیالہ ہو اور سب نے اس میں سے کھانا ہو، تو ذرا اندازہ لگائیے پیالے کا، کنٹینر کا کیا حال ہوگا، اور کیسے سب اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جو پیٹو ہیں، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گی، اور باوجود اس کے اس وقت یہ ساری قومیں ایک ہو جائیں گی، باوجود اس کے کہ ان کا تعلق مختلف نسلوں سے ہوگا، باوجود اس کا کہ ان کا تعلق مختلف علاقوں سے ہوگا، باوجود اس کا کہ ان کا تعلق مختلف ریلیجس بیک گراؤنڈ سے ہوگا، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ، اس وقت سکھ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ساروں کی خواہش ہوگی کہ ہم مل کر مسلمانوں کو بھنبوڑیں اور اپنا پیٹ بھریں، اور اس پیٹ بھرنے کی بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ تو یہ ہے وہ دوسری بات جو کہ ہم اس حدیث کے حوالے سے سیکھتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت آئے گا جب دنیا بھر کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، یعنی امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت ان سب کا ایک ہی آبجیکٹو ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام اور مسلمان دشمنی، باوجود اس کے کہ یہ نسل مختلف سے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ان کا بلڈ ڈفرنٹ ہوگا، باوجود اس کے کہ دنیا کی قوموں کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہوگا، لیکن وہ اپنے اس آبجیکٹو میں اتنے پکے ہوں گے، بس ایک آبجیکٹو انہیں اکٹھا کر رہا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ عالم اسلام اور مسلمان دشمنی۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروپس میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروپ یہ سمجھتا ہے جو دین میرے پاس ہے بس وہی اصل ہے اور اس پر وہ خوش ہے۔ تو یہ جو دنیا کی دیگر قومیں ہیں یہ مشرکین ہیں، ہندو مشرکین ہیں، بت پرستی ان کے ہاں عام ہے، کفار مشرکین ہیں، یہودی بھی اس وقت مشرکین ہیں، اور عیسائی بھی مشرکین ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اللہ رب العزت کی انٹرپریٹیشن، ڈیوائن کا جو کانسیپٹ ہے ان کے ہاں وہ بہت ڈفرنٹ ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن بہت ڈفرنٹ ہے۔ تو یہ ساری قومیں ڈسپائٹ آف دیئر ڈفرنٹ ریلیجس بیک گراؤنڈ ایک ایجنڈے پہ، ایک آبجیکٹو پہ اکٹھے ہو کے امت مسلمہ کے اوپر پل پڑیں گی، اور وہ ہے اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی آپس میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں بیان فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور یہ یہودی کہتے ہیں یہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے دل آپس میں نہیں ملے ہوئے، یہ دل سے ساتھ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب مسلمانوں کی باری آئے گی، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے، مسلم مفادات کو تتر بتر کرنے کی باری آئے گی، تو آپس میں کے اختلافات کو بھول بھلا کر دنیا بھر کی قومیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک امت مسلمہ پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ کبھی سمجھنا، نہ ان پہ کبھی ٹرسٹ کرنا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کے دل میں تمہارے لیے بغض ہے، ان کے دل میں اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کینہ اور حسد پایا جاتا ہے۔ یہ آپس میں اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی اور عیسائی آپس میں تو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ساتھ ہی کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اب امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ وہ ان کفار اور مشرکین سے نفرت کرے، جیسے انہوں نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے نفرت پائی جاتی ہے، وہ سب اس نفرت میں اکٹھے ہیں، اور باوجود آپس کے شدید اختلافات کے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان سے بغض کیا ہے، تو جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ان پہ ہم کیوں ٹرسٹ کریں؟ ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن کریم میں اپنا دشمن کہا ہے اور جن کے بارے میں کہا مغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی آپ دیکھیے کتنی کانٹرڈکشن ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اپنے دین کی، کہ ایک طرف تو ہم ہر نماز میں ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور زندگی میں ہم انہی کو پسند کرتے ہیں، لائف سٹائل بھی انہی جیسا رکھنا چاہتے ہیں، ان کی پریفرنسز کو اپنی پریفرنسز بناتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں واجب بیان کر دیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ ان کفار اقوام سے نفرت رکھے، ان پر اعتماد نہ کرے اور اس حوالے سے جو ہے وہ چوکنا رہے۔ تیسری بات جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے پیٹو پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، خوراک کے پیالے پر۔ پیٹو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے بھی زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی بیان کی ہے اور تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکلا، اور یہ جمع ہے اکیلا کی، کہ کھانے والا، ایک پیٹو اور دنیا بھر کی قومیں جو کہ پیٹو ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے، مسلمانوں کو کیپچر کرنے کی ان کے اندر اس طرح شدید خواہش پائی جاتی ہے جیسے کسی بھوکے کو بھوک بڑی شدید لگی ہو اور وہ ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر۔ تو یہ دراصل اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ اتنی شدید خواہش رکھتے ہیں، یہ اتنا شدید بغض رکھتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کے دل میں اتنا حسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی میں اور آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پھر اسی طرح سے جو قصعہ کا لفظ آیا ہے، کنٹینر یا پیالہ، جس کی تشریح علماء کرام اور ترجمہ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے اس سے مراد وہ پیالہ ہے کہ جس میں کھانا اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ دنیا بھر کی قومیں ہوں اور صرف ایک پیالہ ہو، تو اس کھانے کا کیا عالم ہوگا کہ اس میں جس کے ہاتھ جو لگا، اور ہو سکتا ہے برتن ہی ٹوٹ جائے، برتن ہی ختم ہو جائے۔ آپ صرف ایک شادی کا ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک پیالے میں کھانا رکھ دیا جائے، چلے وہ باؤل ہو، اور کھانے والے کم از کم 500-700 لوگ ہوں، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو جب دنیا بھر کی قومیں صرف ایک کھانے پر، اور کھانا کون ہے؟ امت مسلمہ، جس کو اذیت اور تکلیف دے کر انہوں نے اپنے جذبات کو تسکین پہنچانی ہے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے، کیونکہ جو انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ جب تک جس سے حسد کرتا ہے اس کو تکلیف نہ دے لے اس کو قرار نہیں آتا۔ تو یہ جو پیالہ ہے اس میں جو خوراک ہے وہ ساری امت، ساری دنیا کی اقوام اس پر ٹوٹیں گی۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس پیالے کا اور اس کھانے کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور کس طرح بھوکے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر اخلاقیات اور ہر ایتھکس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمان یا امت مسلمہ کو پارا پارا کیا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی مثال آج کل جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نہ کوئی اخلاقیات ہیں، نہ کوئی ایتھکس ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وار کرائمز ہیں جو وہاں پر اس وقت دیٹ از ٹیکنگ پلیس، کہ ریفیوجیز کے کیمپ پر حملہ آور ہونا، ہاسپٹلز پر حملہ آور ہونا، اسکولوں کو نشانہ بنانا، اور اس طرح کی جگہوں کو نشانہ بنانا کہ جس سے مسلمان بلبلا اٹھے ہیں، اور 9000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ سٹڈی کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ بہت ہی کم، شاید کوئی 1 یا 2 مسلمان ملکوں کے علاوہ ابھی تک کسی نے ان کے بارے میں اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ اگر ہمارے اوپر یہ گزر رہی ہو اور ہماری تباہی کو اور خاندان کے ختم ہونے کو 1 مہینہ آ جائے اور کوئی بھی ہماری مدد کو نہ پہنچے، تو یہ کتنی بڑی اذیت ہے کہ انسان اپنوں سے توقع رکھے اور پھر اسے اپنوں سے کچھ ملے بھی نہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا بھر کی قومیں ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے کتنا لالچ رکھتی ہیں اپنے دل میں کہ کسی طرح سے یہ امت ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اس امت سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ اور جب پیٹ بھرنے کی بات ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ان کا لالچ ہے، اور یہ لالچ مٹیریل بھی ہے، یہ لالچ ریلیجس بھی ہے، تو پہلے ذرا مٹیریل لالچ کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان ملک جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جتنے ایسڈس عطا کیے ہیں ان ایسڈس کی بہت اہمیت ہے۔ میں جب یہ لیکچر پریپیئر کر رہی تھی تو میں مطالعہ کر رہی تھی کتابوں میں، تو پتہ چلا کہ دنیا کی زرخیز ترین زمین فلسطین اور شام ہے۔ برکت والا علاقہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور یہیں کے تین کی والتین قسم کھائی ہے، پودا ہے، اگتا ہے اس سرزمین میں۔ تو دنیا کی زرخیز ترین زمین فلسطین کی زمین ہے۔ اور 2 دن پہلے
جو اسرائیلی ہیریٹیج منسٹر ہے اس کی سٹیٹمنٹ میرے پاس اس وقت موبائل میں ہے کہ غزہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے، یہ سمندر کے کنارے ہے، ہم یہاں سے فلسطینیوں کو نکال کر اس کو دوبارہ آباد کر کے سیٹ کر کے یہودیوں کو یہاں پر ٹھہرائیں گے۔ تو یہ صرف میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اچھی طرح سے یہ اسٹڈی کر رکھا ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا بھر کے کتنے ایسٹس ان کے پاس ہیں، کتنا پیٹرول ان کے پاس ہے، کتنی فصل ان کے ہاں اگتی ہے، کس قسم کی زمینیں ان کے پاس ہیں، اور کس قسم کے بحری راستے ان کے پاس ہیں جو پوری دنیا کو ملاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حسد کے پیچھے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو بلیس کیا ہے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسپرچولی بھی، اور انہیں بہترین قوم بنایا، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے بعد مسلمانوں کو عطا کیا۔ مسلمانوں کو کہا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا دیا ہے، اور یہودیوں کو کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ ہیں، لیکن پھر یہودیوں نے اپنے اس ٹائٹل کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ضائع کر دیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کو ایک پیالے سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک برتن سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دنیا بھر کی قومیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی، ان کے ٹوٹ پڑنے کی ایک وجہ وہ مٹیریل ایسٹس ہیں جو کہ عالم اسلام کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کولونیل ماسٹرز مسلمان ملکوں میں داخل ہوئے۔ ہم دور کی بات نہیں کرتے، آپ صرف سب کانٹیننٹ کو چیک کر لیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ لوگ تجارت اور بزنس کے نام سے یہاں پر داخل ہوئے اور پھر یہاں قابض ہو کر بیٹھ گئے، اور کس طرح سے یہاں کے ریسورسز کو ٹرانسفر کرتے رہے، یہاں سے نکال کر اپنے علاقوں میں لے کر جاتے رہے، اور کس طرح سے ان علاقوں کو تباہ کر دیا، اور کس طرح کا کلچر اور کس طرح کی ولگیرٹی یہاں پر چھوڑ کے گئے۔ تو یہ ساری دراصل اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا بھر کی قومیں مسلمانوں کو لالچ کی نظروں سے دیکھتی ہیں اور امت مسلمہ کو ایک امت سمجھتی ہیں، اور مسلمانوں کو لالچ کی نظروں سے دیکھنے کا ایک مقصد اور آبجیکٹو ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ریسورسز پر قبضہ کر لیں۔ افغانستان آج تک یہی جنگ لڑ رہا ہے، عراق میں بھی ریسورسز کی جنگ تھی، وہ وہاں کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اپنے لیے راستے سیدھے کرنا چاہتے تھے۔ تو ہماری جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس میں لوگوں کو لایا جاتا ہے اور لے جایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کافروں کو مسلمانوں کے درمیان سے راستہ مل سکے، بزنس روٹ مل سکے، اور یہ تجارت اور دیگر مقاصد حاصل کر سکیں۔ چوتھے نمبر پر ہم جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشی حالت جو مسلمانوں کی ہے اس کی وجہ سے بھی دنیا بھر کی قومیں امت مسلمہ کو لالچ کی نظر سے دیکھتی ہیں، اور حسد اور بغض اور کینے کی نظر سے دیکھتی ہیں، اور انہیں یہ خطرہ ہے اگر یہ سارے اسی طرح سے اکٹھے ہو گئے اور ایک خلافت بن گئی تو ہم سب مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کلونیل ماسٹرز جہاں جہاں سے نکلے انہوں نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ اگر شام ہی کے علاقے کو دیکھیں تو شام اس وقت موجودہ فلسطین اور موجودہ لبنان اور موجودہ اردن، ان علاقوں پر مشتمل ایک بہت بڑی حکومت تھی، ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، لیکن اس کو ڈیوائیڈ کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے ہر ایک کو اس کے اپنے انٹرسٹ تھما دیے گئے تاکہ اس کے بعد ہم الگ الگ ان سے لڑ سکیں اور ان کے ریسورسز پر اپنا جو ہے وہ قبضہ جما سکیں۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ ہوا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم بات کر رہے ہیں چوتھے پوائنٹ کی جو اس حدیث سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ان کو ٹیمپٹ کرتے ہیں، یہ جو دنیا کی دیگر اقوام ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی قوت تیار رکھو۔ اس کا ترجمہ ہے ہر طرح کی قوت۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی بہت زیادہ تشریح کروں، اس سے مراد صرف عسکری قوت نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ علم کی قوت کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے بچے نے اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ مکہ اور مدینہ نہیں جاتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ انہی کفار، انہی یہودیوں، انہی عیسائیوں کے پاس جاتا ہے۔ علم کی قوت ان کے پاس ہے، بزنس کی قوت ان کے پاس ہے۔ اب جب فلسطین میں مسلمانوں کو مار پڑی تو انہیں یاد آیا کہ KFC کے پوری دنیا میں بائیکاٹ کر دیا جائے۔ عالم اسلام اور امت مسلمہ از اے بگ بزنس مارکیٹ۔ آج آپ جب عمرہ کرنے جائیں گی، حج کرنے جائیں گی تو آپ کو جو ایکسیسریز کی لسٹ بنے گی سب پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوگا۔
آپ میڈ ان پاکستان چیزیں نہیں پرچیز کریں گی. عالم اسلام از اے بگ بزنس مارکیٹ. آپ کی جو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے جس پہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی چائنا کی بنی ہوئی ہے, کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے. اور میں حج کے موقع پر حیران ہو گئی, وہاں جو ان کی مارکیٹس لگتی تھی میڈ ان چائنا, میڈ ان ترکی, میڈ ان چائنا, میڈ ان چائنا زیادہ تر. تو چائنا نے یہ اسٹڈی کر لیا ہے کہ عالم اسلام, اس نے آپ کے لیے کمپاس ڈیولپ کی ہے, اس نے آپ کے جائے نماز بنائے ہیں, چائنا نے آپ کی تسبیح بنائی ہے, چائنا آپ کو سوپ پرووائڈ کرے گا. یعنی حد نہیں ہے لاپرواہی کی اور کوتاہی کی کہ ہمارے پاس, امت مسلمہ کے پاس کوئی قوت بھی نہیں ہے, نہ علم کی قوت ہمارے پاس ہے, نہ بزنس تجارت کی قوت ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ ہے تو ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کے کنزیومرز بنے ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے بنے ہوئے ہیں. یہ جوتے میرے لندن کے ہیں اور یہ کپڑے میرے ڈینمارک کے ہیں اور یہ بیگ میں نے کینیڈا سے خریدا تھا اور یہ گاڑی وہاں کی ہے اور یہ فلاں چیز وہاں کی ہے. تو ہر طرح کی قوت آج ان کے ہاتھ میں ہے, پولیٹیکل قوت بھی ان کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے ووٹ سے فیصلے نہیں ہوتے, یہ فیصلے اوپر بیٹھی طاقتیں کرتی ہیں جو کہ عالمی طاقتیں ہیں. یونائٹڈ نیشنز ایک اینٹی ہے جو پوری دنیا کے بیٹھ کے ڈیبیٹس کرتی ہے, ڈسکشنز کرتی ہے. کیا مسلمان اپنے تمام ملکوں پر مشتمل ایک یونائٹڈ نیشنز نہیں بنا سکتے؟ کیا اس میں یہ بحث نہیں ہو سکتی؟ اور جب کسی مسلمان فرما روا نے کسی بھی ملک سے کوشش کی, اس کو ختم کر دیا گیا. تو نہ سیاسی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ معاشی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے, قوت ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ اس کے بعد علم کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ تجارت کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے وہ بے قدر و قیمت مسلمان جن کے بارے میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن تم زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کچرے کی طرح ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, خس و خاشاک تن کے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زرخیز ترین زمینیں عطا کی ہیں, باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس شاندار بحری راستے ہیں, باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس سمندر ہیں, لیکن مسلمانوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا سوائے کھجور اور زمزم کے, جس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. جی, اس کا ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یہ ہے وہ معاشی حالت, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, وہ عالم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں. چائنا نے اسٹڈی کر لیا کہ یہ اتنی بڑی بزنس مارکیٹ ہے کہ اگر میں صرف جائے نماز پروڈیوس کرنا شروع کروں اور میں ان کی ضرورت پوری کروں تو مجھے اس سے اتنا پیسہ میں کما سکتا ہوں. تو یہ مسلمان ملک خود کیوں نہیں یہ سب کچھ کرتے؟ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم ان یہودی اور عیسائی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو پھر اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے اور ہم اپنے گھروں میں کیا لے کر آئیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ حالت ہے ہماری غفلت کی. تو ایسے میں دنیا بھر کی امتیں اگر امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کی ہے مسلمانوں کو, جس میں مسلمانوں کے پاس تجارتی راستے ہیں, زرخیز زمینیں ہیں اور معیشت اور تجارت ہے اور ایک بگ مارکیٹ ہے, یہ اس کو لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو انہوں نے کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے کہ امت مسلمہ ہمارے جال میں رہے گی تو تبھی یہ چیزیں خریدے گی. آج صورتحال یہ, آپ سعودی عرب چلے جائیں آپ کو وہی صرف کے پیکٹس ایکسل صرف وہاں بھی ملے گا اور آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا, آپ کو دبئی میں بھی ملے گا, آپ کہیں بھی چلے جائیں. گویا پوری دنیا کی بزنس مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور عالم اسلام پورا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر ان کی پروڈکٹس کنزیوم ہو رہی ہیں. آج صرف اتنا ہوا کہ جب مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کیا اور فوراً بڑی بڑی چینز کو اپنے پروڈکٹس کے اوپر کبھی فلسطین کا جھنڈا بنانا پڑا اور کبھی ان کو فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا پڑا. لیکن یہ بھی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں. ان کے دلوں میں جو غصہ ہے مسلمانوں کے خلاف اور جو بغض ہے اور جو کینہ ہے اور جو حسد ہے, جو کہ ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ میں سیکھا, جس کی گواہی اللہ نے دی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے سورۃ البقرہ میں. اس حوالے سے سورۃ البقرہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ اسٹڈی کریں تو وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. اب وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ اگر جاگنے لگی ہے تو کبھی امت مسلمہ پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیتے ہیں, کبھی اس کے اوپر اپنی فوجیں لے کر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس میں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں, اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولتا. اب تک مسلمان عرب جو کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ 3 جنگیں لڑ کے ہار چکے ہیں
اور ہر جنگ میں اسرائیل کا علاقہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور مسلمانوں کا اور شرنک ہوتا چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا مطلب ہے امریکہ کا مقابلہ کرنا. اسرائیل یہودی ہیں آج کے کانٹیکس میں اور امریکہ عیسائی اور رومی ہیں آج کے کانٹیکس میں. تو ہر دفعہ عرب یہ جنگ ہارتے رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جب بھی اس جنگ میں کودیں گے وہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. وجہ یہ کہ معیشت ساری کی ساری امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنیز بلاک سامنے آئے، کیونکہ ایک دفعہ اگر معیشت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو وہ جو اس نے لیور بنا کے معیشت کو اتنی ساری قوموں کو اپنا یرغمال بنا رکھا ہے وہ اپرچونٹی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. پھر 5ویں نمبر پر ہم اس حدیث سے یہ سیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دن تم زیادہ تعداد میں ہوگے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ کامیابی کا سٹینڈرڈ یا معیار کم ہونا یا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو. کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. کتنے ہی ایسے گروہ تھے جو چھوٹے تھے، تعداد میں کم تھے، لیکن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ بڑے گروہوں پر غالب آ گئے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی جبکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھوڑا تھا. اور اس کے مقابلے میں حنین کے موقع پر مسلمانوں کو یہ خوشی اور اطراحٹ محسوس ہوئی کہ آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، اور وہ جنگ ہار گئے. تو کامیابی یا ناکامی کا معیار یا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ ہم کم ہیں یا زیادہ ہیں، بلکہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے. وہ امت مسلمہ جس کا سارا دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کیسے ملے گی؟ ہم اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے مناتے ہیں. میوزک بھی اس میں ہوتا ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، اختلاط بھی ہوتا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، بے حجابی بھی ہوتی ہے، مردوں اور خواتین کا ملنا جلنا بھی ہوتا ہے. غم مناتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. لائف سٹائل ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پر ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور سپورٹ ہمیں کیسے امت مسلمہ کو حاصل ہو سکتی ہے؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر طرح کی نحوست اور ناکامی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہے. جیسا کہ میں نے اس سیشن کے آغاز میں آپ سے کہا، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت والا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہمیں عزت دے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی نظر میں عزت حاصل کرنی ہوگی، اور وہ عزت صرف فرما برداری سے ہے، نافرمانی سے نہیں ہے. تو یہی امت مسلمہ کا اس وقت حال ہے کہ امت مسلمہ میں دین اسلام اجنبی بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کی قومیں ان پر ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہ صرف ایک پیالے کی مانند جس میں یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک خوراک کی مانند ہے جس کو کہ ہر کوئی نوچ رہا ہے. کوئی معاشی طور پر نوچ رہا ہے، کوئی فزیکلی نوچ رہا ہے. فلسطین میں دیکھ لیجئے، کشمیر میں دیکھ لیجئے، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں 30 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس میں سے 27 جگہیں مسلمان جگہیں ہیں. 27 جگہوں پر اس وقت مسلمانوں کو بمبوڑا جا رہا ہے، ان کو کھایا جا رہا ہے، اور مسلمان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے اگلی بات جو ہم سیکھتے ہیں اس حدیث سے، اور وہ 6واں پوائنٹ ہے. اچھا، پچھلے پوائنٹ کو میں کمپلیٹ کروں گی کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو پناہ کون دیتا ہے؟ ہلال احمر، ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. اور ہلال احمر والے کون ہیں؟ عیسائی. اور وہ تو ٹرکوں کے ٹرک بھر کے بچوں کو لے جاتے رہے، یتیموں کو لے جاتے رہے تاکہ ان کو عیسائی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو آپ دیکھیے کہ جو میں نے آپ سے محاورہ بولا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ہلال احمر بہت اچھی آرگنائزیشن ہے، کیا اس طرز پر مسلمانوں کی کوئی اپنی آرگنائزیشن نہیں بن سکتی؟
جو اپنے یتیموں کو خود سنبھالے، جو اپنے یتیموں پر خود خرچ کرے، جو اپنے یتیموں کی جنگوں کے بعد جو لوگ مصیبت اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی مدد کرے. یعنی ہم پھر علاج کے لیے بھی، اور ہم پھر ہمدردی کے لیے بھی، اور ہم پھر اپنے مشکلات کے حل کے لیے بھی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اس وقت بھی فلسطین میں سوائے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے. مصر نے اپنے بارڈر نہیں کھولے سوائے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، اور وہ وہاں سے یتیم بچوں کو اکٹھا کریں گے. بوسنیا ہرزوگوینیا میں انہوں نے یہی کیا تھا کہ بچوں کے ٹرک اٹھا کے اپنے اداروں میں لے گئے تھے، ان کو پالیں گے پوسیں گے اور انہیں سکھائیں گے کہ آپ کرسچنز ہیں، اور وہ کرسچنز ہو چکے ہوں گے. یہ ہے وہ بغض، اور یہ ہے وہ کینہ، اور یہ ہے وہ حسد، اور یہ ہے امت مسلمہ کو کھانے کے مختلف انداز جو کہ عالم اسلام اس کو فیس کر رہا ہے، اور دنیا بھر کی قومیں اس پر متحد اور متفق ہیں. وہ تمام قومیں آپس میں متفق ہیں، جبکہ ہمارے ہاں خود مسلمان ممالک آواز بھی نہیں نکالنا چاہتے، خوف کے مارے یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگلا پوائنٹ ہے 6 نمبر پر، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت کو تشبیہ دی ہے سیلاب کے اوپر کچرے سے، جس میں تنکے، ٹوٹے ہوئے تنکے اور ٹوٹا ہوا گند، وہ سارا کچرا. اب لفظ کچرا آپ خود ہی سمجھ لیجئے، کچرے کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کچرا کہا ہی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ اب یہ مزید استعمال کے قابل نہیں رہا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت غور طلب ہیں. یہ جو کچرا ہوتا ہے یہ پانی کے اوپر ہوتا ہے. پہلے یہ زمین پر تھا، اور کسی چیز کا بالکل زمین کے ساتھ لگنا بھی اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کم قیمت اور پستی کی نشانی ہے. اس کے بعد پانی آتا ہے تو یہ پانی کے اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر یہ کچرے کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں، جہاں اسے پانی اور ہوا لے جائے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ان کو حالات جس طرف لے جائیں یہ اسی طرف چل پڑیں گے. اپنے دماغ استعمال کر کے اپنے لیے پالیسیز بنانا، اپنے لیے فیصلے کرنا. ڈیسیژن میکنگ تو عالم اسلام سے ختم ہو چکی ہے، یہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے اپنے. بس حالات کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ رکھا ہے. کوئی اس کو کشمیر کو کھا جائے ٹھیک ہے، فلسطین کو کھا جائے ٹھیک ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کھا جائیں ٹھیک ہے. کوئی اس کے لیے آواز بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو یہ جو کچرا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. پہلے یہ زمین پر پڑا ہوتا ہے، پھر یہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جب پانی اترتا ہے تو یہ کچرا کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ٹکتا، وہاں تو بڑی عظیم چیزیں ٹکتی ہیں. یہ کسی نہ کسی کھائی کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہیں ختم ہو جاتا ہے. یہی آج مسلمانوں کا حال ہے. افغانستان میں کچرا بن کے دفن ہو رہے ہیں، عراق میں کچرا بن چکے ہیں، لیبیا میں ان کا بھرکس نکالا جا چکا ہے. دنیا میں 27 جگہوں پر مسلمانوں کا بھرکس اور کچرا بنا کے ان کو دفنایا جا رہا ہے. فلسطین میں آپ دیکھیے کہ ایک ایک خاندان کو ایک ایک کفن میں ڈالا جا رہا ہے، ایک ایک قبر میں لائن لگا کر ان کو بند کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے وہ منظر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں پیش کیا ہے کہ اس کچرے کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے. آخر کار یہ خود ہی چلتا پھرتا کسی گہری کھائی میں گرے گا اور اس کے بعد وہ اس میں بند ہو جائے گا، اور عالم اسلام کے خلاف جو قومیں ہیں ان کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، ان کے بغض اور ان کے حقد اور ان کا کینہ جو ہے وہ اس کو تسلی مل جائے گی. 7ویں بات جو ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں کہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پریشان ہو کے پوچھا کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو یہ سزا ملے گی کہ ان کے دشمنوں کے دلوں سے ان کے خلاف جو روب ہے اور جو ہیبت ہے مسلمانوں کی وہ ختم ہو جائے گی. بعض جنگیں جن قوموں کا روب ہوتا ہے انہوں نے لڑے بغیر جیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، چابیاں خود بخود عیسائیوں نے پیش کر دیں، یہ لیجئے آپ ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ہم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تھا، اس کی ہیبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ نہیں کرے گا، یہ سٹینڈرڈ اپنے ذہن میں رکھ لے، اور وہ تبھی ہوگا جب ان کی آخرت پریفرنس، میں نے شروع میں پریفرنسز کی بات کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا ہے اور خلیفہ وقت کو تلاش کر رہا ہے، اور خلیفہ وقت درخت کے نیچے اپنے سرہانہ بازو کو سرہانہ بنا کے سو رہے ہیں.
کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے محلات نہیں ہیں، کوئی شان و شوکت نہیں ہے، کوئی مغلیہ طرز کی شادیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کوئی اس میں قیمتی ڈریسز نہیں ہیں، بالکل دنیا کے معاملے میں زاہد ہے. اور اس کے بعد باقی سے بھی پریشان ہو رہے کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ رہ کے کن پروٹوکولز اور چیزوں میں پڑ گئے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مسلمان کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور فرما برداری ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب عطا ہوتا ہے، ایک وقار عطا ہوتا ہے، اس کے دشمن کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو چند مسلمان تھے وہ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ نے فرمایا اب کھل کے نمازیں پڑھو. ایک مسلمان، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی، جس دن وہ فوت ہوتا ہے تو اس پہ قرض تھا اور اس کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس سے کفن ہی خریدا جا سکے. وہ دنیا اکٹھی کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کی پریفرنسز اور تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کھڑے قافلے اللہ کی راہ میں دیے. آج مسلمانوں پر آزمائش آ جائے، کوئی چیز مہنگی ہو جائے، تو آپ نے کورونا کے دوران دیکھا کہ ایک ہاسپٹل 1,00,000 روپیہ چارج کرتا رہا ایک رات کا کہ ہم آپ کے پیشنٹ کو رکھیں گے اور اس کی کیئر کریں گے. وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قحط کا زمانہ ہے، قافلے آتے ہیں، انہوں نے بولیاں لگی ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت ملتی ہے، اور آخر میں سارے کھڑے قافلے اللہ کی راہ میں دے دیے. یہ ہے وہ مضبوط ایمان اور اللہ رب العزت سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہ جس کے نتیجے میں ایک مسلمان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. تو یہ جو 7ویں نمبر پر ہم بات سیکھ رہے ہیں، پوائنٹ سیکھ رہے ہیں اس حدیث سے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے مسلمان کو اس وقت سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کے یہ جو رعب ہے اور جو ہیبت ہے وہ نکال لے گا. اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے اور اس کو رعب بھی عطا کرتا ہے اور ہیبت اور وقار بھی عطا کرتا ہے. ان العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. عزت انسانوں کو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو یہ امت مسلمہ کے لیے سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے اور اپنے دشمنوں کی نظروں میں بھی حقیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ آج ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. لہٰذا مسلمان اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے سپورٹ سے محروم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کیا ہے کہ آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا رعب اتنا ڈال دیا جائے کہ وہ آپ کے سامنے آنے سے بھی گھبرائے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے جو کہ امت مسلمہ سے لے لی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت ساری حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں جو قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے تھے. یہ بڑا ایک عجیب فیکٹ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر نہیں تھا. بھئی آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے باس سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو میری پروموشن نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے، ہم گھروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. فیملی ممبر کوئی اسٹرانگ ہو، اب اگر ساس کوئی غلط بات بھی کر دے تو بہو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اماں جان آپ غلط کہہ رہی ہیں. اپنی سکن سیو کرنے کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور وہ وہی کچھ کرے گی. اتھارٹی جہاں بھی لائے کرتی ہے وہاں پر ہی ہمیں خوف ہوتا ہے. ہم اپنے باسز کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ غلط کر رہے ہیں. بھئی اگر یہ کہہ دیں گے ہماری پروموشن رک جائے گی، ہماری ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی. تو یہودی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا کہ مسلمانوں سے اس وقت ڈرتے تھے جب مسلمان اسٹرانگ تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، تو ان کے سینوں میں تمہارے لیے زیادہ خوف پایا جاتا ہے من اللہ، اللہ سے. اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں. اور آج صورتحال اس کے برعکس ہے. آج وہ مسلمانوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ انہیں مسلمانوں کا خوف ہے. تو یہ جو ایک سزا ملے گی امت مسلمہ کو اس زمانے میں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر اقوام کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف جو رعب ہے اور جو ان کا وقار ہے اور عزت ہے، جب اللہ تعالیٰ عزت ختم کر دیں گے تو پھر یہودی اور عیسائی کہاں مسلمانوں کی عزت کریں گے. پھر خواتین چیختی رہیں گی، بچے تڑپتے رہیں گے، مسلمان پستے رہیں گے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.
اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور جہاں کہیں پر بھی خرابی ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے، اپنی لائف سٹائل میں نظر آتی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اور یہودیوں کا یا عیسائیوں کا معاشی بائیکاٹ صرف ان دنوں میں ہی نہ کریں جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ 2 مہینے تو کمپین بڑی اچھی چلی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد ہم دوبارہ انہی پروڈکٹس کو یوز کرنے لگے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل طور پر اپنا ایک لائف سٹائل بنائیں، اپنی پریفرنسز کو متعین کریں اور اپنی پروڈکٹس کو استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں ہمیں عطا کی ہیں، ریسورسز کی شکل میں، علم کی شکل میں، دین ہماری قوت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مسلمان کی سب سے پہلے قوت اس کا دین ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا اور اتنا زیادہ روب اور وقار اور عزت والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔